على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على پکارو سرکار آ رہے ہیں صل على پکارو سرکار آ رہے ہیں العالمین حمد الشاکرین افضل السلام واکمل الصلاة علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین حضرات گرامی معزز حاضرین کرام ذوی الاحترام، عید کے بعد جو جمعے آئے ان کے اندر ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم جائزہ لیں کہ امت مسلمہ کا زوال کس وجہ سے ہے، کہ یہ کیوں دن بدن ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ذلت اور رسوائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے اندر گزشتہ جمعے میں بھی نظریہ پاکستان کی بات کی گئی کہ یہ نظریہ پاکستان کیا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا۔ نظریہ پاکستان جو ہے وہ سیدھے سادے الفاظ کے اندر کوئی فلسفہ نہیں، کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں، سیدھی بات یہ تھی کہ اس میں یہ فرمایا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ ہم قرآن کا نظام لائیں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمارا ہر کام ہوگا، ہمارا بڑے سے بڑا آدمی اور چھوٹے سے چھوٹا بندہ وہ قرآن کے تابع ہوگا، اسلام کے تابع ہوگا۔ جس طرح ایک عام آدمی نے وہ قرآن کے اور اسلام کے قانون کے تابع ہے، اس طرح بڑے سے بڑا، چاہے وہ خلیفہ ہے چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، سب جو ہیں وہ قرآن کے تابع، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں سارے۔ یعنی یہاں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ فلاں یہ کرے گا اور فلاں کے لیے یہ نہیں ہے، سب ایک جیسے سارے کے سارے اللہ پاک کے قانون کے تابع ہیں۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ پاک نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کریں گے، یعنی اللہ پاک نے ایمان کی بھی شرط لگائی ہے اور ساتھ یہ بھی شرط لگائی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ عمل صالح کریں گے، نیک اعمال کریں گے، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔
ایمان جو ہے وہ اس کا قطعی طور پر عمل کے بغیر اعتبار کوئی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت مبارکہ، اور میں اکثر وہ تلاوت کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان یقولوا آمنا، کہ ان کی زبان سے یہ نکل گیا ہے کہ ہم ایمان لائے، صرف زبانی اقرار کریں، زبانی کلمہ پڑھیں، زبانی جو ہے وہ بات کریں، تو کیا اتنی بات سے ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ بات کبھی نہیں ہوگی۔ ہم جب تک کہ ایمان کے ساتھ جب تک کہ وہ عمل نہیں ہوگا تو ایمان کا قطعی اعتبار ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر یعنی بڑے واضح انداز کے ساتھ یہ فرمایا گیا، ایمان کے فرائض بھی ہیں، ایمان کے کچھ فرائض ہیں، ایمان کی کچھ سنتے ہیں، اور ایمان کے کچھ مستحبات ہیں۔ پھر ہمارے آقا نے فرمایا ایمان کے 70 کے قریب شعبے ہیں، یعنی 70 حصے ہے ایمان۔ ہمارے پاس تو 70 کیا، ہمارے پاس صرف یعنی ایک ہی حصہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، تو ہم کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے آ گئے ہیں۔ لیکن ایمان کے تو 70 حصے ہیں، اور جس بندے نے وہ 70 حصوں کو پورا نہیں کرنا، اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ چلا گیا تو وہ بخشا جائے گا۔ اب ایمان کے تو 70 حصے ہیں، تو اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ ایمان کیسے لے کر جائے گا؟ ایمان کے تو فرائض بھی موجود ہیں، ایمان کے تو سنن موجود ہیں، ایمان کے اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کہ 70 حصے ہیں قرآن میں اس ایمان کے۔ تو جب تک ہم اس ایمان کو قائم نہیں کریں گے، اور وہ 70 حصے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو ہم بیان کریں گے کہ وہ 70 حصے کیا ہیں، اور اسی یعنی کہ منبر پر بیان کریں گے کہ 70 حصے یہ ہیں۔ جب تک کہ وہ مکمل نہیں ہوں گے تو بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لوگ بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا انتہائی، حالانکہ ایمان کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ آسان ترین کام اس کے لیے ہے کہ جو بندہ اس کو کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے، اور جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے وہ اتنا مشکل ہے جس طرح کے سر پر آسمان اٹھا لیا ہے۔ ہمارے آقا کی ذات مبارکہ اکثر فرماتے تھے کہ الدین یسر، دین انتہائی آسان ہے، اس کے اوپر پیسہ کوئی نہیں لگتا، بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ مثلا اب یہ نماز ہی آپ پڑھتے ہیں تو بتائیے کہ نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہم نے دیکھا کہ انتہائی بوڑھے بندے، انتہائی لاغر بندے اور کمزور بندے بھی وہ بیٹھ کر اشارے سے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جائیں، بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں تو اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ اللہ پاک نے تو کبھی کسی کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کبھی کسی کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو بھی قرآن نے احکام دیے ہیں وہ تمام کے تمام ایسے احکام ہیں جنہیں ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نیتیں خراب ہوتی ہیں، جس بندے کی نیت ہی خراب ہو اسے آپ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نماز را بہانہ بسیار، بے نماز کو جتنے بہانے آتے ہیں اتنے کسی کو آتے ہی کوئی نہیں۔ جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ آپ کے سامنے کئی بہانے بنا دے گا،
تو اب فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے نے کام ہی نہیں کرنا ہے اس کے لیے تو بڑے بہانے موجود ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے. اس نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جو بندے کی طاقت سے باہر ہو، جو بندہ کر نہ سکے. لہذا اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ وعدہ میرا ہے، لیکن وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آمنو، جو ایمان لائیں، وعامل الصالحات، اور جو نیک اعمال کریں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ لا یستخلفنہم فی الارض، ہم زمین کے اندر اپنی خلافت میں تمہیں عطا کروں گا. یعنی زمین کے اندر تم میرے خلیفہ ہوگے، یعنی زمین کے تمہیں میں مالک بناؤں گا، تمہیں بادشاہ بناؤں گا، تمہارے قبضے کے اندر دے دوں گا. لیکن شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ شرط جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. جب تک ہمارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ فی الارض، زمین کے کسی ایک ٹکڑے کے اندر دوں گا، بلکہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا معنی ہے پوری روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر تمہارا غلبہ ہو سکتا ہے اور تمہیں ہم عطا کریں گے. اور تاریخ جانتی ہے کہ پوری روئے زمین پر مسلمانوں کو اللہ پاک نے غلبہ عطا کیا ہے. اور یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ عطا نہ ہوا ہو. صحابہ کرام کی زندگی کے اندر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی صحابہ کرام زندہ تھے تو یہ سندھ تک صحابہ کرام آئے ہیں، ادھر افغانستان تک آئے ہیں، اور وہ جو 9 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں سے صحابہ گئے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کاشغر جو چائنا ہے وہاں بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ایمان والوں کو، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اور وعدہ یہ کیا کہ میں تمہیں روئے زمین پر خلافت عطا کروں گا اور تمہاری حکمرانی ہوگی اور تم ہی غلبے میں ہوں گے. لیکن ہمارے لیے شرط جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرط جو ہے پیسے کے ساتھ پوری ہوتی ہے، ایٹم بم کے ساتھ پوری ہوتی ہے. علامہ اقبال اس کو بہت پہلے اس بات کو سمجھ گئے کہ وہ کہتے تھے زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں. یہ جو بندہ مومن کا زوال ہوا ہے یہ بے زری سے نہیں، یعنی پیسے کی وجہ سے نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے اور تم جو ہے مغلوب ہو گئے، بلکہ صرف اور صرف اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے. یہ جو زوال ہے یہ زوال تمام کا تمام اللہ پاک نے مسلمانوں کو جو دیا تو یہ سارے کا سارا اس لیے دیا کہ ان مسلمانوں نے اللہ پاک کو بلا دیا، اس کے رسول کو بلا دیا، قانون کو بلا دیا، قرآن کو یہ چھوڑ بیٹھے. بلکہ قرآن جن باتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ غلبہ ہوگا، اس کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ عزت ملے گی، تمہیں وقار ملے گا، ہمیں یقین ہی نہیں آتا. ہمارا یقین سارے کا سارا جو ہے وہ ڈالروں کے اوپر ہے. ہمارا یقین جو ہے وہ سارے کا سارا غالباً میزائلوں کے اوپر اور سارے کا سارا ہمارا ایٹم بم پر ہے. لیکن ایٹم بم کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، میں نے گزشتہ ایک جمعے میں عرض کیا تھا کہ دنیا میں 17 ملک ہیں جن کے پاس کافی تیل موجود ہے، ان میں سے 10 ملک وہ ہیں جو مسلمان ملک ہیں، اور بعض نے 14 ملک کہا ہے کہ مسلمان ہیں، باقی 3 جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں جن کے پاس تیل وافر مقدار کے اندر پوری دنیا کو وہ سپلائی کرتے ہیں. تو دولت تو تمہیں اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہے، اور گیس جو ہے وہ 10 ملکوں کے پاس ہے، 7 ملک مسلمان ہیں جن کے پاس گیس موجود ہے،
اور وہ فل گیس ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ پیسے کی کمی ہے، نہ تیل کی کمی، نہ گیس کی کمی، نہ کسی چیز کی کمی۔ ہمارے پاس اگر کمی ہے تو ایمان کی اور عمل صالح کی کمی ہے۔ اب یہ ایمان اور عمل صالح کس نے کرنا ہے؟ یہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران نیک ہوں۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ صرف جو خلیفہ ہے وہ نیک ہو، وزیر اعظم جو ہے وہ نیک ہو، ڈی سی کو نیک ہونا چاہیے، فلاں کو نیک ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں کہا۔ پوری قوم جب تک ایمان نہیں لائے گی اور عمل صالح نہیں کرے گی، اس وقت تک تمہارے اوپر کوئی صحیح بندہ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا کا جو فرمان ہے وہ اٹل ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اوپر جو حاکم ہے وہ تمہارا عمل ہوگا، جس طرح کے تمہارے عمل ہوں گے اس طرح کے تمہارے حاکم ہوں گے۔ اب آپ خود دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جو ہیں یہ صرف حکمرانوں کے اوپر تنقید ضرور کرتے ہیں، جی انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے یہ کیا، لیکن آپ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، من حیث القوم، پوری کی پوری قوم اللہ ماشاءاللہ چند بندے چھوڑ کر، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ 1% بھی نہیں بنتی ہے، تو ساری قوم ہماری کرپٹ ہے۔ وہ ہم دیکھیں کہ دودھ میں جو پانی ڈالتا ہے کون ان کو کہتا ہے؟ ہمیں بغیر پانی کے دودھ ہی نہیں ملتا ہے۔ ان کو کون کہتا ہے کہ تم ایسا کرو؟ دکاندار کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے ساتھ ملاوٹ اور دیگر ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ رمضان المبارک میں ایک دن کالی مرچیں لائیں، تو ان کالی مرچوں کو دیکھ کہنے لگے یہ تو کالی مرچیں ہے ہی نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے بیج جو ہے وہ لے آئے۔ آپ کسی میڈیکل سٹور کے اوپر چلے جائیں، آپ کو آدھی سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ جعلی ملیں گے۔ جو قوم اپنے مریضوں سے باز نہیں آتی، یہ سارے کا سارا صرف جو ہے یہ پیسے کی وجہ سے۔ آپ کسی بھی دکاندار کہ مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، فروٹ مارکیٹ میں جائیں، سبزی منڈی کے اندر جائیں، اور آپ کسی کپڑے کی دکان پر چلے جائیں، آپ کو اعتبار ہی نہیں آتا کہ یہ کیا کریں گے، کیا ہوگا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جب تک پوری قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی، عمل صالح نہیں کرے گی، تو اس وقت تک ہمارے حاکم نیک نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکموں کو منتخب تو ہم نے کرنا ہے، تو جو بندہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے وہ کسی نیک بندے کو ووٹ کیسے دے گا؟ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے اس نے تو اس کو ووٹ دینا ہے کہ جو اسے کچہریوں سے چھڑا کر لائے، اور جو اس کو تھانے سے چھڑا کر لائے وہ کس طرح ووٹ دے گا؟ اس نے تو ووٹ ہی اس کو دینا ہے کہ جو 2 نمبر بندہ ہے، کیونکہ یہ خود بھی 2 نمبر کام کرتا ہے، اور اس کے لیے 2 نمبر کا کام والا بندہ ضروری ہے۔ یہ تو جو جتنے بھی لوگ ہم اسمبلیوں کے اندر بھیجتے ہیں، تو بتائیے کہ وہ 50 اور کروڑ روپیہ لگاتے ہیں، وہ قوم کے لیے لگاتے ہیں، وہ کوئی آپ کے لیے لگاتے ہیں؟ وہ تو تجارت کرتے ہیں، وہ تو بزنس کرتے ہیں، وہ تو سب اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی اچھے اور صالح بندے کو ہم ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس اپنے پاس ایمان کوئی نہیں اور عمل کوئی نہیں۔ اگر ہمارے پاس ایمان اور عمل ہو تو ہمارے اندر سے بھی ایمان اور عمل والا بندہ آگے آئے گا۔ تو جب تک جو ہے وہ حکمران وہ ایمان والا اور عمل والا نہیں ہوگا، ہمارے مسلمانوں کی حالت نہیں بدل سکتی۔ اور ہمارے حکمران کیسے بدلیں گے؟ وہ جب تک ہم نہیں بدلیں گے، چونکہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ جیلیں کس نے بھری ہوئی ہیں؟ یہ اگر ہمارے پاس ایمان اور عمل کی دولت آ جائے تو کسی اتنے تھانوں کی ضرورت ہی نہیں،
اتنی پولیس کی ضرورت ہی نہیں اور اتنی کچہریوں کی ضرورت ہی نہیں. یہ عارف صاحب جو ہیں لاہور جاتے رہے، مجھے بتانے لگے ایک دن کے اندر 200-250 مقدمہ جو ہے ایک جج کے پاس ہوتا ہے، تو وہ کیسے پورا کرے گا؟ وہ انصاف کیسے ملے گا؟ تو جب ایک جج کے پاس روزانہ 200 سے لے کر 250 تک مقدمات ہیں، تو اس نے وہ خاک فیصلہ کرنا ہے، خاک اس نے سننا ہے. یعنی کہ کتنی کرپشن موجود ہے. اور وہ سارے مسائل جو ہمارے عوام کے ہیں، جائیں آپ کچہریوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں، چونکہ ہمارے اندر ایمان اور عمل صالح موجود نہیں، تو پھر ہمارے اوپر حاکم وہ کس طرح نیک آ سکتا ہے؟ کیونکہ حاکم ہمارے اندر سے آنے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان ہی کوئی نہیں، عمل صالح ہی کوئی نہیں، تو پھر ہمارے حاکم جو ہیں عمل والے اور ایمان والے کیسے آئیں گے؟ اور ہمارے آقا نے جو فرما دیا وہ بالکل درست فرمایا کہ تمہارے جیسے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حکام جتنے بھی آ رہے ہیں وہ تمام کا تمام ہمارا اپنا قصور ہے. اگر ہم بدل جائیں تو حکمران بھی بدل جائیں گے، ہم نیک ہو جائیں تو ہم میں سے نیک آگے بندے جائیں گے، اور جو قانون کا پابند ہوگا، جو اسلام کا پابند ہوگا، جو قرآن کا پابند ہوگا، جس طرح ایک عام آدمی کے لیے اسلام کا قانون ہے، اسی طریقے کے ساتھ خلیفے کے لیے بھی وہی قانون موجود ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی عام آدمی کے لیے کوئی اور قانون ہو اور خلیفہ کے لیے کوئی اور قانون ہو، وزیر اعظم کے لیے کچھ اور ہو. یہاں پھر ایک بات یہ بھی ہے، اسلام کے اندر اختیارات کوئی نہیں ہوتے. اسلام میں اختیار نہیں ہوتے کہ خلیفے کے فرائض ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ اختیارات انہوں نے بنا رکھے ہیں. اسلام اختیار کسی کو نہیں دیتا، اختیار صرف اللہ پاک کا ہے. اختیارات سارے کے سارے اللہ پاک کے ہیں، بس خلیفے کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مسلمان کو کہا گیا کہ تم خلیفہ بنو، وہ آگے سے روتے تھے، وہ قبول نہیں کرتے تھے. آج تو لوگ رشوتیں دیتے ہیں، آج تو لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں بننے کے لیے، اور وہ ہاتھ جوڑتے تھے کہ جی ہمیں اس کے قریب ہم نے نہیں جانا. اس کی صرف وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ یہاں پر فرائض ادا کرنے ہیں، یہاں پر ذمہ داریاں ہیں، اور مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. تو یہاں ان کو پتا ہے کہ میں نے کام کوئی نہیں کرنا بلکہ سب کچھ میں نے سمیٹنا ہے. میں اگر یہاں میرے پاس ایک سائیکل بھی نہیں تو لیکن جس وقت حکمران بنیں گے تو سائیکل کیا، پھر آپ جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ نے بھی سنا ہوگا، سیدنا ابو ہریرہ کتنے مشہور صحابی ہیں، جن سے ہماری بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ترمذی کے اندر بے شمار روایتیں موجود ہیں. ان سے روایات موجود ہیں اور دین کی باتیں کیا کرتے تھے. ان کو حضرت عمر فاروق نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. یمن وہ آپ کو دورانے ملازمت ان کے گورنر تھے، اور پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جو انہیں بیت المال سے تنخواہ ملتی ہے اس سے زائد پیسے ان کے پاس جمع ہو گئے. غالباً جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ 10,000 درہم ان کے پاس موجود تھے. حالانکہ 10,000 کی کوئی ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ نے فوری طور پر ان کو بلایا، وہ تشریف لائے اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 10,000 درہم تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تجارت کرتا رہا ہوں، ادھر میں کاروبار کرتا تھا،
آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کاروبار کے ذریعے تو نہیں بھیجا. جس وقت تم کاروبار کر رہے ہوتے ہو اور اپنی تجارت کر رہے ہوتے ہو، اس وقت اگر کوئی سائل آ جائے، اس وقت کوئی حاجت مند آ جائے، تو اس وقت وہ بیچارہ چلا گیا کہ گورنر صاحب جن کے پاس میری حاجت ہے وہ تجارت کرنے گئے ہوئے ہیں. تم نے صرف جو کچھ حکومت کی طرف سے ملنا تھا اس پر گزارا کرنا تھا. گورنر کے لیے قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر کوئی کاروبار کرے. آپ نے وہ 10,000 درہم بھی ضبط کیا، بیت المال کے اندر جمع کیا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو 10 کوڑے لگائے تھے، اور گورنری سے ہمیشہ کے لیے برطرف کر دیا کہ اب تم اس کے اہل ہی نہیں ہو کہ تم یہ کام کر سکو. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ فرائض ہیں، یعنی گورنر کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کا انتظار کرے، کوئی حاجت مند آئے تو میں حاجت پوری کروں، کوئی بندہ سوال لے کر آئے تو اس کا سوال میں پورا کروں، اور فرمانے لگے کہ تم جا کر تجارتیں کرتے پھرتے ہو. یہ تمہیں کہ کس نے کہا تھا کہ تجارت کرو؟ بلکہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کوئی گورنر، کوئی حاکم، کوئی چھوٹا موٹا اپنے دروازے پر کوئی چوکیدار کھڑا نہیں کر سکتا. ایسا نہ ہو کہ وہ چوکیدار جو ہے وہ کوئی پیسے لے کر آگے بھیجے اور وہ کسی کو روکے کہ نہیں جی تم ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی وہ سوئے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا تم 24 گھنٹے کے لیے عوام کے خادم ہو. اور ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ قوم کا سردار بن کر ان پر حکومت کرے، اس کا کام صرف خدمت ہے. لیکن یہ خدمت والا جذبہ کب آتا ہے؟ جب بندے کے اندر ایمان اور عمل صالح آتا ہے. ایمان کے بغیر یہ بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو منصب مجھے دیا گیا ہے یہ میں نے خدمت کرنی ہے، یہ عوام کی خدمت کے لیے ہے قطعی طور پر. لیکن اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ اگر اے مسلمانوں تم ایمان قائم کر لو، عمل صالح تمہارے اندر آ جائے، تو پوری روئے زمین پر تمہیں غلبہ عطا کر دیا جائے گا. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور دنیا یہ جانتی ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے 1000 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا ہے. پوری دنیا پر ان کا حکم چلتا تھا، اور خلیفہ کی اجازت کے بغیر یہ جو سمندر ہیں ان کے اس میں کوئی جہاز نہیں چل سکتا تھا. کسی بھی حکمران نے کدھر آنا جانا ہے خلیفے کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تھا. آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے سمندر میں جو ہمارا حصہ ہے اس میں بھی ہم چل نہیں سکتے، اس میں بھی اجازتیں لینی پڑتی ہیں، اس میں بھی ہمیں پہلے بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں. تو یہ سارے کا سارا کیوں سلسلہ ہوا؟ ہم نے اللہ پاک کو چھوڑا، اللہ پاک نے ہمیں چھوڑ دیا. ہم اللہ پاک کو بھول گئے تو اللہ پاک نے فرمایا پھر جس کی طرف تم نے جانا جاؤ، جہاں سے تمہیں عزت ملتی ہے جا کر ڈھونڈتے پھرو. تو یہ بات اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ہمیں جو قوت کا طریقہ، طاقت کا طریقہ، غلبے کا طریقہ بتایا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. لیکن یہ بات لوگوں کے ذہن میں آتی نہیں ہے کہ واقعی ایمان اور عمل صالح بندے کو قوت دے سکتا ہے. لیکن ایسا ہوا ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے، اور بے شمار تجربات ایسے گزر چکے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ پاک نے کم من فئاتن، کتنے ہی گروہ ایسے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ غلبت علی فئاتن کثیرہ، یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے چھوٹے گروہ جو ہیں انہیں بڑے گروہوں پر غلبہ عطا کر دیا. اور خود قرآن کے اندر اس کی شہادت موجود ہے. میدان بدر کے اندر جب صحابہ آئے
تو اس وقت وہ 313 تھے، وہ مکمل ان کا اللہ کی طرف رجحان، ساری رات ذکر کرتے رہے۔ خود حضور ساری رات آپ سجدے کے اندر کبھی کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ تیرے حکم کے ساتھ آ گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تاریخی اور شاندار فتح عطا فرمائی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ غزوہ حنین ہوا، فتح مکہ کے بعد، ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے صحابہ کو کہا کہ چلو، وہ چونکہ بار بار شرارتیں کر رہے تھے، قبیلہ حوازن، یہ طائف کے قریب تھا، وہ مکہ شریف کے قریب، تو صحابہ کرام کی اس دن تعداد 12 سے 13 ہزار تھی، قبیلہ حوازن کی تعداد ساری 3 ساڑھے 3 ہزار تھی۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ آج تو 10 منٹ کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ 3 ساڑھے 3 ہزار ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر سورۃ توبہ میں اس کا ذکر کیا، اذ اعجبکم کثرتکم یوم حنین۔ ذرا غور کرو، اس وقت کو یاد کرو جب حنین کے دن تمہیں تمہاری کثرت نے تکبر میں مبتلا کر دیا، تم کہنے لگے کہ آج ہماری بڑی کثرت، اذ اعجبکم کثرت، یعنی کثرت نے تمہیں تعجب میں اور تکبر میں مبتلا کر دیا یوم حنین، حنین کے دن۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیوں ہوا کیا تھا، ضاقت الارض بما رحبت، اور زمین تمہارے اوپر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، تم نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جو 3.5 ہزار کفار تھے انہوں نے چھکے چھڑا دیے اور صحابہ کرام پسپا ہو گئے۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات پھر آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اس وقت حضرت ابو سفیان نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آپ کے خچر کی لگام پکڑی، آپ نے فرمایا اس کو آگے لے کر چلو، اور جب آپ آگے لے کر چلے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی یا اللہ معافی عطا کر دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے پھر فرشتے اتارے تھے اور تمہیں ہم نے دوبارہ فتح عطا کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قلت اور کثرت کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تمہارا ایمان میرے اوپر ہونا چاہیے، تم اگر میرے تابع دار ہو، پھر تھوڑے ہو میں پھر بھی فتح دوں گا، اگر میری تم نے تابع داری نہیں کرنی، جتنی مرضی تعداد بنا لو فتح نہیں ہو سکتی ہے، تعداد کے ساتھ کوئی نہیں۔ اصل فتح جو ہے وہ اللہ پاک کی اتباع کے ساتھ ملتی ہے، رسول اللہ کی اتباع سے ملتی ہے، اور یہی بات اس میں بھی فرمائی کہ پوری روئے زمین پر تمہیں خلافت عطا کروں گا اگر تم عمل ایمان اور عمل صالح اختیار کر لو۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایمان اور عمل صالح کتنی بڑی قوت ہے، اس جتنی یہ بڑی قوت ہے کوئی دنیا کی طاقت اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ ہم اختیار کر کے تو دیکھیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی نہیں ہیں، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور یہی ہمارے آقا فرماتے تھے، یہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یہی حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سیاست سکھائی ہے، جنہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے، تو ان لوگوں کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ ضروری اعلان: درس مکتوبات امام ربانی روزانہ بعد نماز عصر تا مغرب، دارالحدیث دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ المعروف گول مسجد 477A ماڈل ٹاؤن میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد نصرت اللہ مجددی مدظ اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں، شرکت فرما کر اپنے علمی و ادبی ذوق کو دوبالا کریں۔ شکریہ۔